علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولیے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ توجہ چاہتا ہوں، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور جب مصطفیٰ لاجواب ہیں تو مصطفیٰ کی فیملی بھی لاجواب ہے نا، مصطفیٰ کا خاندان بھی لاجواب ہے۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مولانا ہاشم صاحب جو نقیب اہل سنت ان کی بستی کے رہنے والے ہو، وہ بڑی محنت کرتے ہیں نظامت میں، اور ماشاءاللہ آپ کی بستی کا دور دور تک شہرہ بھی ہے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا آپ سنتے ہیں۔ لیکن میری بس ایک شرط اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، انشاءاللہ دل کے کانوں سے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں جو پیغام، جو میسیج ہم کو دیا ہے، اس میسیج کو ہمیں اخذ کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے، وہی میسیج مجھے آپ تک پہنچانا ہے اور اپنی بات ختم کر لینی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے سنائیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیں ذرا، بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے گندگی کو دور کر دیا جائے، اہل بیت اطہار سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے۔ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون سے اشخاص ہیں؟ آپ کے گھر والے کون سے ہیں؟ آپ کی فیملی والے کون سے ہیں؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین و ابناہما۔ آقا نے ارشاد فرمایا سنو، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، اور ان سے جتنی بھی قیامت تک اولادیں آئیں گی وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں، ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو دیکھیے، اگر سید ہے اور وہ حد کفر تک نہیں پہنچائے، اس نے کفر نہیں کیا، تو اس کی تعظیم واجب۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، بہت ضروری سمجھتا ہوں، اس کی تعظیم واجب۔ اگر سید ہے اور اس نے کفر نہیں کیا، اس کے نیچے کے درجے میں وہ چاہے کہیں تک پہنچ جائے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، صرف تعظیم واجب ہے، اتباع واجب نہیں۔ اتباع، اس کو فالو کرنا یہ ضروری نہیں، اس کے پیچھے چلنا یہ ضروری نہیں۔ مطلب یہ ہے اگر سید ہے اور وہ گناہگار ہے تب بھی اس کی تعظیم واجب، اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے تب بھی تعظیم واجب، لیکن اس کی اتباع کرنا واجب نہیں۔ اگر وہ غلط کام کا حکم دے تو حکم یہ نہیں کہ سید صاحب ہیں جو کہیں گے وہ مانا جائے گا، نہیں۔ جو پیغام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، سید کی تعظیم واجب ہے، اتباع واجب نہیں۔ اگر سید ہے، خیر عامل ہے، عمل نہیں کرتا ہے اور غلط کام کا حکم دے رہا ہے تو اس کی تعظیم تو واجب ہے لیکن اتباع نہیں کی جائے گی۔ کوئی سید ہے، پیر بن کے آیا ہے، تو اگر اس کی تعظیم تو کی جائے گی لیکن اس کے قول پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگر شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اتباع کے لیے ضروری یہ ہے، اب اس کسی کو فالو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے، کسی کو اپنا رہنما بنانے کے لیے ضروری ہے، نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ کسی کو جب آپ اتباع کرو گے، جب کسی کو فالو کرو گے تو نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ یہ دیکھ لو قرآن کے مطابق چلنے والا ہے یا نہیں، حدیث پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، شریعت پر چلنے والا ہے یا نہیں۔ تو ضروری یہ ہے جس کی اتباع کی جائے وہ عالم دین بھی ہو اور شریعت پہ عمل کرنے والا بھی ہو، قرآن کو حلال حرام کو حرام سمجھتا ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ غیر سید ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ غیر عالم ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی صحیح راستہ دکھانے والا ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی اور اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سید محمد افروز میاں صاحب، سید افروز میاں صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہاں یہ سمجھ میں آ گئے آپ کے؟ اتباع کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری، اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت پر چلنے والا ضروری۔ جس کو فالو کر رہا ہے یہ دیکھ لے کہ شریعت کی بات بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے۔ اب آپ کہو گے یہ کس نے سکھایا ہے؟ میں بتاؤں کس نے سکھایا؟ میں چل کے بولیے، میں بتاؤں کس نے سکھایا ہے؟ یہ کسی اور نے نہیں سکھایا ہے، یہ فاطمہ کے لال کربلا کے حسین نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ کے لال کربلا کے حسین نے سکھایا ہے۔ اگر عام مسجد کا امام دیکھو، ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، اگر عام مسجد کا امام دیکھو تو یہ دیکھتا ہوں کہ داڑھی پوری ہے یا نہیں۔ اگر عام مسجد کا امام دیکھو تو یہ دیکھتے ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، یہ چوراہے پہ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے۔ اگر عام مسجد کا امام دیکھو تو یہ دیکھتے ہو کہ اس کی انگلیاں ٹک رہی ہیں یا نہیں ٹک رہی ہیں۔ عام مسجد کا امام دیکھو تو اس میں خوبیاں تلاش کرتے ہو، عام مسجد کا امام دیکھو تو اس میں اچھائیاں تلاش کرتے ہو، اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ امامت کا منصب امامت صغریٰ ہے۔ جو بتانا چاہتا ہوں یہ کیا ہے؟ امامت صغریٰ، چھوٹی امامت۔ چھوٹی امامت کے لیے آپ کو امام بالکل پاک صاف ستھرا شریعت پہ چلنے والا چاہیے۔ ایک صاحب کا فون آیا، حضرت امام صاحب بیڑی پیتے ہیں کیا نماز ہو جائے گی؟ حضرت امام صاحب بیڑی پیتے ہیں کیا نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا بھائی تو شراب کی ہٹیوں پہ جا رہا ہے، تو شراب کے ناپاک گھونٹوں سے اپنے لبوں کو ناپاک کر رہا ہے اور امام کے پیچھے پڑا ہے۔ امام میں خوبیاں دیکھنی چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن یاد رکھو یہ منصب امامت صغریٰ کہلاتا ہے۔ لیکن جسے تم پیر چنتے ہو، جسے تم اپنا رہنما بناتے ہو، وہ اگر بال لمبے لمبے رکھ لے، ہرے پیلے چپے کپڑوں میں آ جائے، 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن رہا ہے، نماز سے دور ہے، روزوں سے دور ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، چاہے وہ ایک بات یاد رکھ لو، چاہے کسی بھی تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی دیش سے تعلق رکھنے والا ہو، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، امام چننے کے لیے تم بہت خوبیاں ڈھونڈتے ہو، لیکن جسے پیر چنتے ہو، جسے بہت اچھی طرح چن لیتا ہو، داڑھی رکھتا ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں ہے، اگر ہاتھوں میں انگلیاں پہنے تو تب اسے پیر بناتے ہو، اللہ اوپر شریعت پہ نہیں چل رہا ہے تب اسے پیر بناتے ہو، نماز پڑھ نہیں رہا ہے تب اسے پیر جناب بناتے ہو۔ اللہ اللہ، میں نے کہا جناب تمہارے پیر صاحب تو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرات بہت پہنچے ہوئے ہیں، حضرات بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کتنے پہنچے ہوئے ہیں؟ کہا حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بہت پہنچا ہوا ہے، یہ پہنچا ہوا اتنا ہے خود بھی جہنم میں جائے گا اور تجھے جہنم میں پہنچا کے سانس لے گا۔ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، خود بھی جہنم میں جائے گا، اللہ اکبر، اور تجھے بھی جہنم میں پہنچائے گا۔ ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، اگر پیر دیکھنا چاہتے ہو، پیر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کرامتیں مت تلاشو، اگر پیر دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں یہ طرح طرح کی پروپیگنڈے مت تلاشو۔ ہوتا کیا ہے جب پریشانی آتی ہے تو پیر کے پاس بھاگ سکتے ہیں، اور مرید کیا چاہتا ہے؟ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، حضرت کوئی ایسا عمل بنا دیں کہ میری بلڈنگ بن جائے۔ ارے بھائی 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 میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ ذرا مچل کے بولیے یا حسین۔ ماشاءاللہ آپ حسین ہی نا، بولیے یا حسین۔ آقا حسین تو مردوں میں جان پیدا کر دیتے ہیں، بولیے یا حسین۔ یا حسین، زندہ ہو زندہ، سچے پکے حسینی ہو۔ میں ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے، حضرات بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، بہت پہنچے ہوئے ہیں، نماز سے دور، روزے سے دور، چہرے پہ داڑھی نہیں، 10 انگلیاں، 10 انگلیوں میں انگوٹھی ہے وہ پہنتا ہے، بڑے بڑے بال وہ رکھتا ہے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی مت سمجھنا مجھ سے کسی نے کہا ہے، نہیں نہیں، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو میری دلی کیفیت ہے، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، تم امام چنو تو اس میں ساری اچھائیاں دیکھو، تم امام چنو تو اس میں یہ بھی دیکھو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھو۔ لیکن جب پیر چنتے ہو تو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب پیر چنتے ہو تو کیوں نہیں دیکھتے یہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ جب پیر چنتے ہو تو یہ کیوں نہیں دیکھتے نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ جب پیر چنتے ہو تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ جب پیر چنتے ہو تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت بہت پہنچا ہوا ہے۔ مرید یہ چاہتا ہے حضرت کوئی وظیفہ بتا دے، میری بلڈنگ بن جائے، میری عمارت بن جائے، اور پیر صاحب بھی یہ سوچتے ہیں کاش کوئی موٹی مرغی پھنس جائے اور میری بلڈنگ بن جائے، کاش کوئی موٹی مرغی پھنس جائے میری بلڈنگ بن جائے۔ دونوں کا معاملہ بلڈنگ پر،
तरक्की पर, पैसे पर, हिदायत पर नहीं। अरे पीर इसलिए नहीं चुना जाता है इमारत बन जाए, पीर इसलिए नहीं चुना जाता है अल्लाह अल्लाह के कारोबार में तरक्की हो जाए, पीर इसलिए नहीं चुना जाता है मेरी शोहरत बढ़ जाए, फिर किस लिए पीर चुना जाता है? पीर तो इसलिए चुना जाता है अगर नमाजी नहीं है तो नमाजी बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है अगर रोजेदार नहीं है तो रोजा रखने वाला बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है अगर माँ बाप का नाफरमान है तो फरमाबरदार बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है अगर इमामों से बदकलामी करने वाला है तो इमामों का फरमाबरदार बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है कि छोटे पर शफकत करने वाला बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है बड़ों की तौकीर करने वाला बन जाए, पीर इसलिए बन जाता है, पीर इसलिए चुना जाता है कि नमाजी बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है कि दाढ़ी पर चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाला हो जाए, पीर इसलिए बना जाता है, पीर इसलिए चुना जाता है दुनिया के गुनाहों से बच के नेक बन जाए, और पीर इसलिए चुना जाता है कि पीर कब्र में भी बचाए और हश्र में भी बचाए। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर। हजरत बहुत मेहनत से बोल रहे हैं, हजरत की सेहत को ना देखें, तकरीर को देखें, मोहब्बत से नारे लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरेठा के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, ये पैगाम किसी के बाप ने नहीं दिया, ये पैगाम फातिमा के लाल हुसैन ने दिया है, हुसैन ने दिया है। अरे चाहे कितनी बड़ी शख्सियत हो, चाहे कहलाने वाला बादशाह हो, तुम ये है चाहे कुछ भी हो, तो तुम तादाद पर मत जाना, कसरत पर मत जाना। आका हुसैन ने करबला के मैदान में बता दिया है, अगर हाथ देना है तो हाथ देने से पहले देख लो कहीं हाथ उसके नापाक तो नहीं है, कहीं किसी के कत्ल में खून के रंगों में तो नहीं है, कहीं नमाज छोड़ने वाला तो नहीं है, कहीं रोजा तोड़ने रोजे के तर्क तारीख तो नहीं है, कहीं कहीं शरीयत की झज्जियां उखाड़ने वाला नहीं है। ये किसी और ने नहीं सिखाया है, ये करबला के हुसैन ने सिखाया है। अगर अगर शरीयत पे चलने वाला हो उसे आंखों का तारा बना लो, और जो शरीयत से मुखालफत करने वाला हो उसे पैर की नोक से उखाड़ कर फेंक दो। अगर नबी का वफादार हबशा कर रहने वाला बिलाल हो, बचल के बोले जरा, बचल के बोलिए, अगर नबी का वफादार हबशा कर रहने वाला बिलाल हो उसे आंखों का तारा बना लो। अगर नबी का गद्दार मक्का में रहने वाला अबू जहल हो तो उसे पैरों की नोक पे उठाकर फेंक दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पीर चुनो, पीर कैसा चुनो? हुजूर गौस, वाह वाह। किसी का बाप क्या हुजूर गौसे पाक से बड़ा हो सकता है? कितना बड़ा पीर हो क्या हुजूर गौसे पाक से बड़ा हो सकता है? हो सकता है? हुजूर गौसे पाक बिस्तरों में सोने वाले नहीं थे, गांवों से धड़ियां लेने वाले नहीं थे कि फसल का टाइम आ गया चक्कर लगा लो। मैं कहता हूं पीरों को देना चाहिए, अच्छी बात है, उनका हक है, लेकिन पीर हो शैतान ना हो। मैं खानका से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन हक बात है तो कहकर जाऊंगा, चाहे कोई भी हो। पीर में शर्त यह है, ये देख लो शरीयत पर चलने वाला है या नहीं। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला नरम नरम गरम गरम बिस्तरों पे सोने वाले नहीं थे, बल्कि मदरसे में 11-11 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले थे। कितने? 11-11 सब्जेक्ट मदरसे में पढ़ाते थे। और हुजूर गौसे पाक पढ़ाते हैं, कहते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म दीन सीखता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अबे तुम हमारे यहाँ पढ़ो या किसी के यहाँ पढ़ो, किसी का उस्ताद हाफिज बनाता है, किसी का उस्ताद कारी बनाता है, किसी का उस्ताद मौलवी बनाता है, किसी का उस्ताद आलिम बनाता है, किसी का उस्ताद फाजिल बनाता है, किसी का उस्ताद मुफ्ती बनाता है, किसी का उस्ताद मुहद्दिस बनाता है। लेकिन बाहरे हुजूर गौसे आजम आपकी शान को सलाम, हुजूर गौसे आजम पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, पिलाते। किसी को वली बना दिया, किसी को अब्दाल बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को फर्द बना दिया। अरे नजर डाली, चोर चोरी करने आया, जमाने का कुतुब बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद कारी अफरोज मियां साहब, नारे तकबीर। देखिए एक शेर मेरे भी याद आ गया।
ارے آپ کی شان ہے کیا، آپ کی شان ہے کیا شان مدینے والے، اور تجھ پہ قربان ہو میری جان مدینے والے۔ ارے یہ دنیا کچھ کہے لوگو، یہ دنیا کچھ کہے لوگو، ارے منور تو صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ تمہارا عاشق سیدا تمہیں پر جان دے دے گا۔ بیدار ہیں؟ بولیے یا حسین، بولیے یا حسین۔ میں بتا رہا تھا کس کی بات کر رہے ہیں ہم، کس کی بات کر رہے ہیں؟ حسین پاک کی اور ان کے باپ بابا حسنین کریمین کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے گندگی کو دور کر دیا جائے، ان سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے، اور اللہ نے جن سے گندگی کو دور کیا ہو، جن سے ناپاکی کو دور کیا ہو، کیا ان کی شان چھوٹی ہے؟ وہ کوئی دنیا میں کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے گھرانے کی شان ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں، جو داماد رسول ہیں، مصطفیٰ اس علی کے بارے میں فرمائیں، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، علی میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان چل کے اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ علی میرے دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی، اور وہ علی جو دنیا میں آتے ہی اگر اپنی آنکھیں جب کھولیں، جب محمد الرسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لیں، وہ علی جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں علی کا ذکر کرنا عبادت، واہ واہ سبحان وہ اللہ، علی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت علی جہاں بھی بیٹھتے ٹک ٹکی باندھ کے حضرت علی کا چہرہ دیکھتے۔ کون دیکھتے؟ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول چہرہ دیکھتے۔ کسی نے پوچھ لیا سرکار حضرت علی کے چہرے کو اتنا کیوں دیکھتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کی زبانی سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان کس نے بتائی؟ یہ سیدنا صدیق اکبر نے بتائی، یہ سیدنا صدیق اکبر نے بتائی۔ اللہ اکبر۔ وہ حسنین کریمین جن کے نانا مصطفیٰ، چل کے بولیں، جن کے نانا مصطفیٰ، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، جن کے باپ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا، جن کی ماں فاطمہ زہرا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کے بارے میں مصطفیٰ کہے فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور کس دور میں فرمایا؟ اس دور میں فرمایا جس دور میں بیٹیوں کو نحوست اور بے برکتی سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دبایا جاتا تھا، جس دور میں جس گھر میں بچی پیدا ہو جائی باپ منہ چھپا کے بھاگتا تھا کہ میری ناک کٹ گئی ہے، میرے گھر میں بیٹی آئی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس دور میں جب مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کے گھر میں بیٹیاں تشریف لائیں، ایک ایک بیٹی نہیں بلکہ اللہ نے کئی کئی بیٹیوں کا باپ مصطفیٰ کو بنایا۔ واہ واہ چل کے بولے سبحان اللہ، سبحان مصطفیٰ چل کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا، اور سنو لوگوں، تم بیٹوں پہ فخر کرتے ہو، کسی کا بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں، کسی کا بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے میں فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا تم بیٹوں پہ فخر کرتے ہو، تم اپنے شہزادوں پہ فخر کرتے ہو، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو فاطمہ بدعۃ منی، ارے تمہیں بیٹوں پر فخر ہے لیکن مجھے فخر ہے تو فاطمہ زہرا پہ ہے۔ تم بیٹوں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو قرار حاصل ہو جاتا ہے، میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج دنیا کہتی ہے، کچھ خواتین نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرہ تم نے بھی سنا ہوگا، نوجوان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا میرا جسم میری مرضی، کہ عورتوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں۔ آج خواتین یہ نعرے لگا رہی ہیں جھوٹے برقعے اوڑھ کر، مسلمانی لبادہ پہن اوڑھ کر، کہ ہمیں برابر کے حقوق دیے جائیں۔ میں کہوں گا کان کھول کر سنو، جو حقوق تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں کسی مذہب نے نہیں دیے۔ ابے جب تک مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں آئے تم نحوست سمجھی جاتی تھی، تم بے برکتی سمجھی جاتی تھی،
अल्लाह अकबर, तुम्हें जिंदा दबाया जाता था। हिंदुस्तान भी पीछे नहीं था। हिंदुस्तान में किसी का शोहर मर जाता तो उसको उसके शोहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। और ये सी हिंदुस्तान में राजा दाहिर जो इस मुल्क का बादशाह था, उसने अपनी सगी बहन से शादी की थी। कैसा दौर था। लेकिन मुस्तफ़ा आए, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अब बच्चियों पे जुल्म नहीं होगा। बेशक अब बच्चियों पे एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या नारा है? बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी पढ़ के भी नहीं बच रही। बेटी पढ़ के भी कहां बच रही है? तुमने कितने कांड सुन लिए, कितनी बच्चियों का रेप हो गया और उनको अल्लाह अकबर इस्मत दरी की गई। उसके बाद में छुरी और चाकियों से उनको अल्लाह अकबर उनके चेहरे को छलनी कर दिया गया। अल्लाह अकबर उनका कत्ल कर दिया गया। अभी तुमने 2-3 दिन पहले की खबर नहीं सुनी है? साबिया सैफी ठाकुर द्वारा की रहने वाली थी, लेकिन दिल्ली में जॉब कर रही थी। अल्लाह अकबर। और उसके साथ कितना जुल्म। साबिया सैफी, नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह अकबर। ये दुनियादार आज नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह अल्लाह, बेटी पढ़ के भी नहीं बच रही। उस साबिया की हालत तो देखो, अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो सब पता होगा। दरिंदों से भी बदतर है, इंसानियत के नाम पे धब्बा। अल्लाह अकबर। उसके साथ इस्मत दरी, अल्लाह अकबर, रेप। उसके बाद तकरीबन 50 बार चाकुओं से किए गए। और हद नहीं, हद तो यह है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया। क्या इंसान कहलाने के हकदार हैं वो लोग? जानवर भी अपने बच्चों से जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन ये कैसा इंसान है? अल्लाह अकबर। ये नशे में एक खातून के साथ, एक लेडी के साथ, दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ के भी नहीं बच रही है। मदीने वाले मुस्तफा ने एक नारा दिया था। बचल के बोले, बचल के बोले सुभान अल्लाह। दुनिया कहती है और ये आज लगा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ जन्नत कमाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां, सैयद अफरोज मियां, नारे तकबीर। तो देखिए एक शेर मेरे याद आ गया हजरत। हर आंख तेरी सहदा, हर आंख तेरी सहदा, अरे हर दिल तेरा दीवाना, और हर सिम तुम हो है जलवाए जाना ना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने क्या नारा दिया? बेटी बचाओ जन्नत कमाओ। बेशक। बेटी पढ़ के भी नहीं बच रही। और ये हिंदुस्तान में एक केस नहीं, हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं। उस फला मुल्क में ये हो गया, फला मुल्क में ये हो गया, फला मुल्क में ये हो गया। मैं हुकूमत से भी कहना चाहूंगा, अरे दूसरे मुल्क की परवाह मत करो। परवाह करनी है तो मेरे ख्वाजा के हिंदुस्तान की करो, मेरे ख्वाजा के हिंदुस्तान की करो। कितनी बच्चियों पे जुल्म हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। सालिमों ने जिसे चाहा बच्ची के साथ इस्मत धरी गई, उसे कत्ल कर दिया गया। जिसके चाहा जिसके साथ चाहा जो किया वो कर दिया। अल्लाह अकबर। जो चाहा वो कर दिया। किसी को सरे राह मार दिया गया, किसी बच्ची को जंगलों में ले जाकर मार दिया गया। अल्लाह अकबर। कहाँ है कानून, कहाँ है हुकूमत? अरे मैं कहना चाहूंगा, ये कहते हैं बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ। मैं कहना चाहूंगा हुकूमत से भी, अगर बच्चियों को बचाना है तो एक कानून बना दो, जो औरतों की तरफ नजर करके देखेगा उसकी गर्दन को सरे लाल गर्दन से उड़ा दिया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे रिसालत। अल्लाह मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। अल्लाह। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले कहा है, अगर किसी ने जिना किया है, अल्लाह अकबर, अगर शादीशुदा है तो उसको संसार कर दिया जाए, उसको पत्थर
پتھروں سے مار دیا جائے. اللہ علیم کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. آج یہ نعرہ لگاتی ہیں عورتوں کو حقوق دیے جائیں. ارے میں کہوں گا جو حقوق میرے مصطفیٰ نے تمہیں دیے ہیں, جو حقوق قرآن نے تمہیں دیا ہے, جو حقوق اللہ نے تمہیں دیا ہے, میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی خوشی منائے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے جائے گا. اللہ اللہ, میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کے یہاں پر بیٹیاں ہو وہ بالغ ہو جائے اور اس کا باپ اس کی شادی کر دے, ان کی جنت ہونے کی خوشخبری میں دیتا ہوں. اللہ اللہ, اگر بیٹیاں چھوٹی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے, اگر بیٹی بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت ہے, اگر یہی بیٹی اگر ماں کی شکل میں آ جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, اللہ نے جنت کو سمیٹ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مذہب ایسا عورت کو مقام و مرتبہ نہیں دے سکتا جو مذہب اسلام نے دیا ہے, جو آمینہ کے لال نے دیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس نے دیا؟ یہ آقا نے دیا ہے. بے شک ہم نے پڑھنا چاہیے, ہم نے سیکھنا چاہیے. ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا, ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہوگا. اللہ اکبر. میں آپ کو بتا رہا ہوں حسنین کریمین کی شان. کون فاطمہ؟ یہ وہ فاطمہ ہے جب حشر کا دن ہوگا نا تو غیب سے آواز آئے گی یا اہل الجم غدو ابصارکم. مچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. حشر کا دن سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا. اللہ اکبر. لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اس دور میں اس دن جب سب کی نگاہیں اپنے اعمال پر ٹکی ہوں گی, کسی کو بھولنے کی ہمت نہ ہوگی, کسی کو کلام کرنے کی جرأت نہ ہوگی. اچانک غیب سے آواز آئے گی یا اہل الجم غدو ابصارکم. اے لوگوں, اے حشر والوں, اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو, اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. لوگ اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں گے, سوچیں گے کون سا حکم ہے اللہ کا, کون سا آرڈر ہے اللہ کا, کون ولی آ رہا ہے, کون قطب آ رہا ہے, کون آ رہا ہے, کہ حشر کے دن اس کا اتنا مقام کس کا ہے, حشر کے دن یہ شان کس کی ہے, حشر کے دن اتنا بڑا مرتبہ کس کا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے حشر والو, اے حشر کے دن حشر والوں سے کہا جائے گا سب لوگ اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں. غیب سے آواز آئے گی جب تک میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا گزر نہ جائے کسی کو نگاہ اٹھانے کی ہمت و جرت نہ ہوگی. حضرت فاطمہ حشر میں تشریف لائیں گی, اس شان کے ساتھ تشریف لائیں گی. اللہ اللہ, سب کی نگاہیں نیچوں کو جھکی ہوں گی, کسی میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ اپنی نگاہ کو اٹھا لے, کسی میں اتنی جرت نہ ہوگی وہ اپنی نگاہ کو اوپر کر لے. اللہ اللہ, یہ شان کس کی ہے, یہ مقام کس کا ہے, یہ بلندی کس کی ہے. وہ دن جس دن سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہے تو اس دن یہ شان کسی اور کی نہیں بلکہ حسنین کریمین کی ماں فاطمہ کی ہوگی. یہ شان کسی اور کی نہیں, مصطفیٰ کی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا کی ہوگی. تکبیر, نعرہ رسالت. سید محمد افروز میاں صاحب, سید محمد افروز میاں صاحب, نعرہ تکبیر. تو دیکھیے ایک شعر میرے یاد آ گیا. ارے اللہ نے مکے میں, ارے اللہ نے مکے میں, ارے وہ چاند نکالا ہے جس چاند کی کرنوں سے دنیا میں اجالا ہے. زندہ ہیں ہم, بچل کے بولیں سبحان اللہ. اور جب آقا حسین اس دنیا میں تشریف لائے, آقا حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے, ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو گھٹی دی جاتی ہے. کیا دیا جاتا ہے ان کو؟ گھٹی دی جاتی ہے. بہتر یہ ہے ان کو شہد چٹایا جائے. چل کے بولیں کیا چٹایا جائے ان کو؟ شہد. اور آپ جانتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد بنتا کیسے ہے. مکھیاں بناتی ہیں, اور کب بناتی ہیں؟ جب مصطفیٰ پر درود شریف پڑھتی ہیں. مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنے سے جب مکھی کے تھوک میں, تھوک ہوتا ہے وہ مکھی کا, جب مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنے سے مکی کے تھوک میں
मिठास पैदा हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान तुम तो हुसैनी हो, हुसैनी। अगर सच्चे दिल से नबी पर दरूद पढ़ोगे तुम्हारे अखलाक में मिठास पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल के बोले जरा, वाह मोहब्बत की बात है, मचल के बोले। वाह, कैसे कैसे फूल चूसती है। मक्खी का थूक ही तो होता है, मक्खी का लुआ भी तो होता है। मुस्तफा पर दरूद पड़ती है, दरूद शरीफ की बरकत से उसमें मिठास पैदा हो जाती है। उलमा फरमाते हैं बच्चा पैदा हो तो किसी नेक इंसान को बुलाया जाए और उसको चटाकर उसका झूठा शहद बच्चे को चटाया जाए। उसका झूठा शहद आपके इमाम साहब, आपके पीर साहब, सैयद साहब या जो भी हैं आपके नज़र में जो नेक हैं उनको बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो पता नहीं कैसी कैसी दाइयाँ होती हैं, वही उंगली डाल देती हैं। लेकिन हुक्म क्या, उलमा क्या फरमाते हैं? उलमा फरमाते हैं किसी नेक इंसान को बुलाया जाए और उनका झूठा शहद करके बच्चे को चटाया जाए। क्यों? रीजन क्या है? वजह ये है कि इसके अंदर मिठास पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहता हूं, इसके अंदर मिठास पैदा हो जाए। एक तो शहद की मिठास और दूसरा अल्लाह वाले की थूक की मिठास। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोनों मिठास अगर इसके अंदर पैदा हो गई तो ये बच्चा नेक हो जाएगा। लेकिन जब आका हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन को भी घुट्टी की जरूरत। मचल के बोले सुभान अल्लाह। जो बताना चाहता हूँ, आका हुसैन को भी घुट्टी की जरूरत। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा को बताया गया कि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी बेटी के घर में शहजादा तशरीफ लाया है। शहजादा कोई आम शहजादा नहीं, वो शहजादा जिसके बारे में मुस्तफ़ा फरमाए मेरा शहजादा जन्नती नौजवानों का सरदार है। कोई आम शहजादा नहीं। मेरे मुस्तफ़ा आए और आने के बाद मुस्तफ़ा ने शहद नहीं चटाया। एक जुमला दे रहा हूं, मुस्तफ़ा ने शहद नहीं चटाया। शहद इसलिए दिया जाता है कि मिठास पैदा हो जाए। अरे मिठास उन्हें दी जाती है जिनके अंदर मिठास नहीं होती। मिठास उन्हें दी जाती है जिनके अंदर मिठास नहीं होती। मिठास तो खुद हसनैन करीमैन के घर की खैरात लेता है। अल्लाह अल्लाह, मिठास उन्हें दी जाती है जिनमें मिठास ना हो। मेरा हुसैन कोई मिठास का मोहताज नहीं है। मिठास उन्हें दी जाती है जिनमें मिठास ना हो। अल्लाह अल्लाह, मिठास तो खुद इनके घर की खैरात लेती है। मिठास तो खुद इनके घर से सदका पाती है। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन, एक बात बताऊं, मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन और बच्चों को भी चटाया है। मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन और बच्चों को भी चटाया है। लेकिन आका हुसैन और बच्चों के चटाने में फर्क है। आका हुसैन और बच्चों को चटाने में फर्क यह है, मेरे मुस्तफ़ा ने और बच्चों को भी लुआबे दहन चटाया है। लेकिन वाहरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाहरे हुसैन तेरी रिफत को सलाम, वाहरे हुसैन तेरे मकाम को सलाम, वाहरे हुसैन तेरे दुनिया में आने को सलाम, वाहरे हुसैन तेरी शहादत को सलाम। अल्लाह अल्लाह, जब आका हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आका हुसैन का अल्लाह अल्लाह मुंह खोल दिया और खोलने के बाद आका हुसैन की जबान से मुस्तफ़ा ने अपनी जबान लगा दी और मुस्तफ़ा ने अपना थूक आका हुसैन को चटाया नहीं बल्कि जबान से पिलाया। अब पिलाने वाले मुस्तफ़ा जाने और पीने वाला हुसैन जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने और पीने वाला हुसैन जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीने वाला और मेरे मुस्तफ़ा के लुआबे दहन का कमाल ये है, थूक एक ही है लेकिन जिस गरज के लिए कर दिया, दवाई एक मरज सब। बीमार हो तो पेट के दर्द की दवाई और, अगर किसी को और कोई बीमारी है तो उसकी दवाई और, शुगर की अलग, बीपी की अलग, हार्ट की अलग, सबकी दवाई अलग अलग। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का लुआबे दहन देखो। बात आ गई है तो बता दूं अगर इजाजत हो हजरत। मुस्तफ़ा का लुआबे दहन देखो। मुस्तफ़ा का लुआबे दहन, अगर कुआं सूखा है उसमें डाल दें तो पानी उबलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दवाई एक, काम अलग अलग, मरीज कितने भी हो, शिफा सबको।
اگر کنویں میں پانی بھرا ہوا ہے اور وہ پانی کھارا ہے نمکین ہے مصطفیٰ اپنا تھوک ڈال دیں تو پانی میٹھا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ دوائی ایک تھوک ایک مقصد الگ الگ مطالب الگ الگ ایک صحابی آ گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا رسول اللہ چلا نہیں جاتا ہے اللہ اللہ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پکا پلاسٹر ہوگا مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہیں جانچ کروانی پڑے گی کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ یا رسول اللہ میری پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اللہ اللہ مصطفیٰ نے لعاب دہن لیا ٹوٹی ہڈی پہ لگا دیا صحابی دوڑنے لگے واہ صحابی دوڑنے لگے اللہ اکبر دنیا کی کوئی ایسی دوائی نہیں جو ٹوٹی ہڈی کو آن بان میں ٹھیک کر دے ارے یہ کمال دنیا بھی کسی دوائی میں نہیں اللہ نے اپنے حبیب کے تھوک میں رکھا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر مسلک اعلی حضرت اللہ مولانا مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان اعلی حضرت سرکار مدینہ مسلک اعلی حضرت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بچل کے بولیں سبحان اللہ یہ آقا حسین کا کرم ہے میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن آقا حسین کا کرم ہے جس پہ کرم فرماتے ہیں مردوں میں جان پیدا کر دیتے ہیں آپ حسینی ہو مچل کے بولیں یا حسین سبحان اللہ ہمارے پیچھے والے بھی بیدار ہیں زندہ بولیے یا حسین دوائی ایک کام سب میں دوائی ایک کام سب میں اللہ اللہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کی برکت تو دیکھیں ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی پہ لگایا ہڈی ٹھیک اللہ اللہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی خیبر کے موقع پر کون علی مولا علی مشکل کشا شیر خدا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے کامیابی لکھی ہے فتح لکھی ہے اللہ اللہ اب ہر صحابی یہ سوچ رہے تھے کاش مجھے مل جائے کاش مجھے مل جائے اور اللہ کے رسول نے ایک جملہ اور فرمایا تھا اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الغزایا کی مفہوم سنو کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا اللہ آپ نماز پڑھتے ہو کہہ سکتے ہیں آپ اللہ سے محبت کرتے ہو میں چہرے پہ داڑھی رکھتا ہوں آپ چہرے پہ داڑھی رکھتے ہو کہہ سکتے ہیں آپ اللہ سے محبت کرتے ہو لیکن اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے بے شک بے اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا ارے اس کا سرٹیفکیٹ دیوبند میں پڑھنے والا وہابی نہیں مدینے کا نام فرمانے والا اللہ کا حبیب دے گا کیا بات ہے حضرت اللہ کا حبیب دے گا مصطفیٰ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اب ہر صحابی یہ سوچ رہا تھا کاش مجھے مل جائے کاش مجھے مل جائے اب تو سچی پکی ضمانت ہے نا مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے زمین آسمان ایک ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا قول نہیں بدل سکتا مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے مصطفیٰ کا قول ہے اگر چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے مصطفیٰ کا قول ہے اگر سورج کی جانب اشارہ کر دیں تو پلٹ آتا ہے مصطفیٰ اللہ نے اسپیشل بنایا ہے اگر پیڑوں کی طرف اشارہ کر دیں تو پیڑ کے بل چل کے آتے ہیں مصطفیٰ ہے نا اگر پتھروں کی طرف اشارہ کر دیں ابو جہل کی مٹھی میں بند ہے لیکن کلمہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے الگ شان سے نوازا ہے اب ہر صحابی سوچ رہا کاش مجھے مل جائے کاش مجھے مل جائے کاش مجھے مل جائے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا اس لیے سوچ رہے ہوں گے صحابی اگر مجھے جھنڈا مل گیا میں خیبر کو فتح کر لوں گا میرا ہسٹری میں نام لکھ دیا جائے گا میرا ہسٹری میں نام لکھ دیا جائے گا اللہ اللہ کاش آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی ہر صحابی کی تمنا اس لیے تھی اگر میرا ہاتھ میں جھنڈا دے دیا گیا میں سپہ سالار ایک فاتح خیبر کہلاؤں گا میرا نام ہو جائے گا لیکن اللہ اللہ وہ صحابہ اعظام جنہیں شہرت کی طلب نہیں تھی انہیں سما کی طلب نہیں تھی اللہ اللہ اکبر ان کے لیے اس سے بڑی شہرت کیا ہوگی کہ مصطفیٰ کے در کے ٹکڑے انہیں مل رہے تھے اس سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہوگا بلکہ ہر صحابی کی تمنا اس لیے تھی مصطفیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ علم دے دیں گے ٹکٹ بن جائے گا کہ وہ اللہ کا حبیب بھی ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہے بابا نعرہ تکبیر پیچھے والے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین خواجہ کا ہندوستان بریٹھا کے سنی مسلمان حضور سید افروز میاں منظری اللہ اللہ جب صبح ہوئی سورج نمودار ہوا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا قطار لگی ہوئی ہے تمام صحابہ موجود ہیں اللہ اللہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اینا علی علی کہاں ہے ارے میں چل کے بولے سبحان اللہ
علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ علی کی تو آنکھوں میں پرابلم ہے، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے. مچل کے بولیں ذرا، ارے زندہ. یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں پرابلم ہے، انہیں آشوب چشم کے بیمار ہیں. یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں دقت ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. اب مصطفیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے چلو یار علی تو سپہ سالار بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ فاتح بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ لیڈر بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چلو کسی اور کو بنا دیتے ہیں. نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا میرے علی کو بلا کر لاؤ. مچل کے بولے سبحان اللہ. میرے علی کو بلا کر لاؤ. آ گئے مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، بابا حسنین کریمین زوجہ بطول آ گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے. مصطفیٰ نے فرمایا علی جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. مچل کے بولے علی جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، آئس پرابلم ہے. یا رسول اللہ آنکھوں میں دقت ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ بتاؤ لینا چاہتے ہو یا نہیں، یہ ہم پہ چھوڑ دو، یہ ہم پہ چھوڑ دو. علی جانتے تھے یہ وہی مصطفیٰ ہے مقام صحبہ میں میری اللہ اکبر میری گود میں لیٹے تھے. ارے جب مصطفیٰ کے بلاوے سے سورج پلٹ کے آ سکتا ہے تو میری آنکھ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جانتا ہوں با اختیار نبی ہو، اگر آپ کرم فرما دو تو کیوں نہیں. عقیدہ دیکھیں، عقیدہ. وہابی نہیں تھے صحابی تھے، وہابی نہیں تھے صحابی تھے. دنیا دار دنیاوی کسی مدرسے میں پڑھنے والا مولوی نہیں، مصطفیٰ کے قدمے میں پلنے والا علی تھا. علی بچل کے بولے سبحان اللہ. یا رسول اللہ اگر اجازت، یا رسول اللہ اگر کرم ہو جائے تو کیوں نہیں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا پوری پوزیشن میں ہو، پوری موڈ میں ہو. علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں پوری پوزیشن میں ہو. مصطفیٰ کرم فرما دو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن لیا، علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگا دیا. سبحان اللہ. علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگا دیا، اور جیسے ہی آنکھ میں لگا علی میں کمال پیدا ہو گیا. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اتنا اچھا دکھ رہا ہے، اتنا اچھا تو صحیح والی آنکھ سے بھی نہیں دکھ رہا ہے. اللہ اللہ. ارے مصطفیٰ کا لعاب دہن کا جب جواب نہیں تو پھر ذات مصطفیٰ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری، حضور سید افروز میاں منظری. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ. ابے نبی کو اپنی طرح کہنے والے ملعون، تیری بیوی تیری شریک حیات اپنی آنکھ میں اپنے شوہر کا لعاب نہیں لگوا سکتی. بچل کے بولیں ذرا سبحان اللہ. اگر تیرا لعاب، تیرا تھوک پانی میں پڑ جائے تو تیرا بیٹا نہیں پی سکتا. اگر تیرا تھوک اگر گوشت میں پڑ جائے تو گھر کی بیوی پوری ہانڈی پھینک دے. لیکن یہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے، یہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. اللہ اللہ. مولا کائنات کی آنکھ میں لگ گیا، مولا کائنات کو لاجواب کر دیا. اللہ اللہ. اب آگے چلو. اللہ اکبر. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ اکبر حضرت جابر کے یہاں پر تھوڑا سا کھانا ہے، تھوڑی سی ترکاری ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2-3 لوگوں کی دعوت آ جائیے. مصطفیٰ نے عام اعلان فرما دیا آؤ سب کی دعوت ہے، جابر کے گھر کھانا کھائیں گے. اللہ اللہ. جابر کی بیوی نے جب دیکھا کہ پوری فوج کی فوج آ رہی ہے، حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی میری انسلٹ کرواؤ گے، میری بے عزتی کرواؤ گے. جب کھانا کم پڑتا ہے تو عورتوں کی بے عزتی ہوتی ہے. کیا تم نے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ 2-3 لوگوں کی دعوت کر کے آنا؟ یہ پوری فوج آ رہی ہے، یہ تمام لوگ آ رہے ہیں، چھوڑا سا کھانا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ حضرت جابر کہتی ہے میں نے تو مصطفیٰ سے یہی کہا تھا. حضرت جابر کی بیوی نے کہا اچھا پھر کون لے کر آ رہا ہے؟ حضرت جابر نے کہا مدینے کا تاجدار لے کر آ رہا ہے. حضرت جابر نے کہا مدینے کا تاجدار لے کر آ رہا ہے. حضرت جابر کی بیوی نے جب اتنا سنا تو کہنے لگی اب فکر مت کرو، جو لے کر آ رہا ہے وہی کھلائے گا، جو لے کر آ رہا ہے وہی کھلائے گا. عقیدہ دیکھیے عقیدہ. اے سنی حسینی زندہ دل مسلمانوں تمہیں ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں، اور بخاری شریف کی روشنی میں دے کے جا رہا ہوں، حدیث پاک کی روشنی میں دے کر جا رہا ہوں. حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے اب آنے دو، جو مصطفیٰ لا رہا وہی کھلائے گا. اللہ اللہ. کھانا بن کے تیار ہو گیا، آٹا گوندا ہوا رکھا تھا. میرے مصطفیٰ نے کہا ہانڈی کہاں ہے؟ ہانڈی. مصطفیٰ نے ہانڈی لی، اس کا چپن ہٹایا اور اپنا لعاب دہن ڈال دیا. مچل کے بولے سبحان اللہ. اپنا لعاب دہن ڈال دیا. جب
लुआब दहन डाला, मुस्तफ़ा ने फरमाया इसको बंद कर दिया जाए। मुस्तफ़ा ने फरमाया आटा कहाँ है या रसूलल्लाह, ये गुंदा हुआ है। मुस्तफ़ा ने लुआब दहन लिया, गुंदे हुए आटे में मिला दिया, गुंदे हुए आटे में मिला दिया। और जब गुंदे हुए आटे में मिलाया, अल्लाह अल्लाह, हजरत जाबिर की बीबी रोटी बनाने लगी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अब तुम्हारे बस की नहीं है, अगर रोटी बनाना चाहती हो तो महल्ले की औरतों को बुला लो। मचल के बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आटा है, हजरत जाबिर की बीबी अचंभे में पड़ गई। थोड़ा सा आटा है, इस रोटी को तो चंद मिनटों में बता दूंगी, लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया था, मदीने के ताजदार ने हुक्म दिया था, अल्लाह अल्लाह, महल्ले में ऐलान कर दिया गया जितनी औरतें हैं सब रोटियां बनाने के लिए आ जाए। अल्लाह अल्लाह, तमाम सहाबा आ गए, दस्तरखान लगने लगा और मदीने का ताजदार अपने हाथों से तरकारी करके दे रहा है, अपने हाथों से तरकारी करके दे रहा है। आज का थोड़ा सा कुछ बन जाए तो सबसे पहले दस्तरखान पे बैठता है, थोड़ा सा लीडर बन जाए तो सबसे पहले दस्तरखान पे बैठता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखो, जो सारी कायनात का लीडर है, जो सारी कायनात में अफजल है, पहले खुद नहीं खाता है बल्कि अपने गुलामों को अपने हाथों से करके दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब सहाबी खा रहे हैं, जमात दर जमात आ रही है, महल्ले की औरतें रोटियां बना रही हैं, लेकिन आटा खत्म होने पे नहीं आता, अब तरकारी खत्म होने पे नहीं आती। अल्लाह अकबर, तमाम सहाबियों ने खा लिया लेकिन तरकारी तक से मच नहीं है, तमाम सहाबियों ने खा लिया लेकिन रोटी खत्म होने पे नहीं आती। अबे मैंने कहा खत्म कैसे हो सकती थी, इसमें लुआब किसी आम का नहीं मिला है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का मिला है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का मिला है। अगर मेरा अकीदा बोलता है, अगर इस रोटी को पूरी दुनिया खाने वाली हो जाए, पूरी दुनिया का पेट भर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा के लुआब दहन की बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला, अताए रसूल, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिक्र हुसैन, सुभान। और यही लुआब दहन बगदाद के गौसे आजम से तकरीर नहीं होती थी। चल के बोले हुजूर गौसे आजम बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम बन गए। मुस्तफ़ा ख्वाम में तशरीफ लाए बेटा अब्दुल कादिर, आलिम तो बहुत बड़े बन गए। तबलीग करने के लिए, तकरीर करने के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक एक तकरीर से लाखों लोगों की किस्मत बदली जा सकती है। बेटा तकरीर नहीं करते हो, या रसूल अल्लाह, नाना जान करना तो चाहता हूँ, होती नहीं है, ये बड़े फुसहा हैं, ये अरबिदा हैं, मैं अजमी हूँ, नाना जान मुझसे बोला नहीं जाता है, मेरी हिम्मत नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा ने फरमाया है बेटा अब्दुल कादिर, अगर कहो तो कमाली बना दें, कहो तो कमाली बना दे। अरे बगदाद के गौसे आजम ने सब पढ़ा था, ये मुस्तफ़ा का लुआब दहन जहां पहुंच जाए कमाल, कमाल पैदा कर देता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने ख्वाब में आके हुजूर गौसे पाक के हुलकूम में अपना लुआब दहन डाला, ऐसा मुकर्रिर बना दिया, ऐसा खतीब बना दिया, आपके जलसे में 70-70 हजार मजमा। और ये माइक नहीं, ये ऑपरेटर सिस्टम नहीं, बल्कि हुजूर गौसे पाक बगैर माइक से 1-1 लाख लोगों को अपनी आवाज पहुंचाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं ये हुजूर गौसे आजम की करामत है। मैं कहता हूँ अरे ये हुजूर गौसे आजम की करामत तो है ही, ये मेरे मुस्तफ़ा के लुआब दहन का मौजज़ा है, मौजज़ा है। और यही लुआब दहन जब हुसैन के हुलकूम में गया, करबला के मैदान में इतने साबिर और शाकिर बन के खड़े हो गए, सब कुछ लुट गया, लेकिन आका हुसैन को मुस्तफ़ा के लुआब दहन ने इतना कमाली, इतना मजबूत बना दिया। नाना जान बेटा देना पड़ेगा तो दे दूंगा, नाना जान अगर अली असगर देना पड़ा तो दे दूंगा, नाना जान नवासों अगर भांजों को देना पड़ा तो दे दूंगा, नाना जान अगर भतीजे को देना पड़ा तो दे दूंगा, नाना जान मदीने को छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। अरे ये और कमाल नहीं था, ये मुस्तफ़ा के लुआब दहन का कमाल था। आका हुसैन को मुस्तफ़ा ने पिलाया था और जमाने का इमाम बनाया था। है नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, हाथों को उठाकर ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरेठा के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद अफरोज मियां, फैजान गौसे आजम, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।